नाजरीन, मैं रफ़िया नौशीन समाजी जहदकार हैदराबाद दक्कन से आपकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ। आज की तारीख़ 17 अप्रैल 2020 और हम सब कोरोना वायरस की महामारी की वजह से अपने अपने घरों में क़ैद हैं। आज कोविड-19 के लॉकडाउन का 27वां दिन है। आपकी बोरियत दूर करने के लिए आज मैं हाजिर हुई हूँ गुलाबी नज़रिए के साथ। तो आइए देखते हैं क्या है ये गुलाबी नज़रिया। दुनिया में कोई भी चीज़ चाहे वो कितनी ही ताकतवर हो, जैसे कि कोरोना वायरस को ही ले लीजिए, बिल्कुल एक छोटा सा ज़र्रा है लेकिन सारी दुनिया को अपने क़ाबू में किए हुए है। या फिर आप कोई हक़ीर सी चीज़ ले लें, लेकिन अगर हम इससे कुछ न कुछ सीखने की तवक्को रखें तो यकीनन बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ज़िंदगी के हर लम्हे, हर काम और हर तजर्बे में कुछ न कुछ पैगाम ज़रूर छुपा होता है। कुछ भी नहीं में कुछ न कुछ और कुछ न कुछ में बहुत कुछ होता है। अगर हम अपना ज़मीर बेदार रखें तो हमें हर लम्हा कई अनसुने पैगाम सुनाई देंगे, अनदेखे नज़ारे दिखाई देंगे और हम कई गैर महसूस पलों को महसूस कर पाएंगे। अगर किसी मुकाम पर एक साथ 2-4 नहीं बल्कि गुलाबों की सैकड़ों अक़साम देखने को मिल जाएं तो देखने वाला उस हसीन मंज़र में खो जाता है। बाग़-ए-आमा नामपल्ली में मुनक़िद शुदा गुलाब नुमाइश में भी ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। यूँ तो कुर्रे अर्ज़ पर कुदरत ने कितने अक़साम के फूल खिलाए ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन फूलों के जो अक़साम लोगों को मालूम हैं उनमें गुलाब को फूलों का बादशाह तस्लीम किया गया है। तभी तो दुनिया में इसके बहुत कदर और मांग है। मंदिरों, मज़ारों, चर्च, गुरुद्वारे हों, सालगिरह, शादी ब्याह या मौत हो, हर जगह इसकी ज़रूरत महसूस होती है और ये फूल अक्सरियत की पसंद भी है। ये फूल हमें बताते हैं कि हमारा वजूद दुनिया में महज मर्दमशुमारी की फ़हरिस्त में इजाफ़ा करने के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया में हमें अपनी शख्सियत को बेहतरीन बनाना है। हम दुनिया में चाहे कोई भी काम करें, हमारा काम, हमारा किरदार और हमारे अखलाक की खुशबू गुलाबों की खुशबू की तरह बिखरना चाहिए और सामने वालों को एक फ़रहत बख्श एहसास से हमकिनार करना चाहिए। मैंने देखा हर गुलाब का अपना एक मियार था और बेपनाह अक़साम जैसे सुर्ख, सफ़ेद, गुलाबी, बनफशी, कासनी वग़ैरह वग़ैरह। रंग और नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन उनकी खुशबू वही थी। कुछ फूलों के गमले मुख्तलिफ़ वज़ा के थे, मिट्टी भी कहीं लाल थी तो कहीं काली। कुछ गमलों में चिकने पत्थर भी पड़े थे। कोई बेंगलोर का था, कोई अमेरिका का, कोई बंजारा हिल्स का था तो कोई शारजा का। मगर इन तफर्रुक़ात से उनकी खुशबू पर कोई असर नहीं पड़ा था। यहाँ तक कि वो कांटों के बीच रहकर भी अपने मियार को गिरने नहीं दे रहे थे। वो उतने ही नफीस, रंगीन और खुशबूदार थे। वो सिर्फ मेरे या उन अफराद के लिए नहीं खिले थे जो उनका नज़ारा करने आए थे, क्योंकि खिलना उनकी फितरत है। इसी तरह से वो सिर्फ मखसूस लोगों के लिए नहीं महकते, क्योंकि महकना भी उनकी फितरत है। हमारा उस वक्त वहाँ होना और उनकी महक से लुत्फ़अंदोज़ होना ये महज एक इत्तेफ़ाक होता है। वो हमारी मौजूदगी का ख्याल किए बिना
اپنی زندگی گزارتے ہیں، کھلتے ہیں، مہکتے ہیں اور سارے ماحول کو مہکاتے رہتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم بھی جب تک اس دنیا میں رہیں ہمیشہ دوسروں کے کام آنے کے بارے میں سوچیں، یہ خیال رکھیں کہ ہم انسانیت کے لیے کس طرح مفید ثابت ہو سکتے ہیں، اور بس انسانیت کی خدمت کرتے رہیں، چاہے اسے دنیا شرف قبولیت بخشے یا نہ بخشے، چاہے وہ ہمارے کاموں سے خوش ہو کر تالیاں بجائے یا نہ بجائے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں رکھنا چاہیے۔ یہاں تک کہ مشکل حالات اور آزمائشوں میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق میں گراوٹ نہ لائیں اور اپنے کام کو اسی خوش خلقی سے انجام دیں جیسے عام حالات میں دیا کرتے تھے۔ میں نے ایک بات اس نمائش میں غور کی، وہ یہ کہ جو بھی افراد آ رہے تھے واپسی میں ان کے ہاتھوں میں گلاب ضرور تھے۔ نوجوانوں کے ہاتھوں میں گلاب عشق کا اظہار کر رہے تھے تو میاں بیوی کے ہاتھوں میں پاک محبت کا، دوست کے ہاتھ میں دوستی کا۔ یہی گلاب جب مہمان کے ہاتھوں میں ہوں تو تمنائیں اور نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، اور شاگرد کے ہاتھوں میں ہو تو احسان کا، عقیدت مندوں کے ہاتھوں میں ہو تو عقیدت کا۔ شادی کے موقع پر یہی گلاب ایک دوسرے کے ملن اور ساتھ کو ظاہر کرتے ہیں تو موت پر تعزیت بھی۔ بہرکیف ہر مقام اور حالات میں گلاب صرف اور صرف اپنی اچھائیاں ہی ظاہر کرتا ہے اور انسانی دل کی مثبت جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ تو ان ہاتھوں کو بھی خوشبو دیتا ہے جو اسے بے دردی سے مسل دیتے ہیں۔ کیا ہم بھی اسی طرح اچھے اور برے حالات میں صرف اور صرف اچھائیوں پر قائم رہ کر اپنے اخلاق کے اقدار کا معیار برقرار نہیں رکھ سکتے؟ جب بھی کوئی گلاب خریدتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ کسی کو یہ پھول بطور تحفہ پیش کرے، اور اصل مزہ بھی اسی میں ہے کہ گلاب یا تو ہم کسی کو بطور تحفہ دیں یا لیں۔ اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمارے پاس بھی ایسا کچھ ہونا چاہیے جسے ہم دوسروں کے ساتھ بانٹ سکیں یا پھر دوسروں سے حاصل کر سکیں۔ صرف دولت ہی وہ چیز نہیں ہے جسے بانٹا یا حاصل کیا جا سکتا ہے، سب سے بڑھ کر علم وہ خزانہ ہے جسے جتنا بانٹے اس میں اتنا ہی اضافہ ہوگا، کمی نہیں۔ اسی طرح مختلف قسم کے معلومات، رضاکارانہ خدمات، ہمدردی کا جذبہ، خوشیاں، پیار کے دو میٹھے بول، محبت و الفت، انسانیت، غرض کی ایسی بے پناہ چیزیں ہیں جسے ہم دوسروں کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم صرف دینے کے لیے زندہ رہیں۔ دو قیدی جیل میں رہ کر سلاخوں کے پیچھے کا نظارہ کر رہے تھے، ایک نے مٹی کو دیکھا تو دوسرے نے ستاروں کو۔ گلاب کے پودوں میں کانٹے ہوتے ہیں یا کانٹوں کے پودوں میں گلاب کھلتا ہے، یہ انفرادی نظریے پر منحصر ہے۔ اسی طرح ہمارے بے پناہ اچھائیوں میں کئی برائیاں چھپی رہتی ہیں، اور بے پناہ برائیوں میں کئی اچھائیاں۔ ہم لوگوں میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں یہ ہمارے نظریے پر منحصر کرتا ہے۔ اگر ہم لوگوں میں موجود اچھائیوں کو نظر انداز کر کے صرف ان کی برائیوں کو تلاش کریں گے تو ہمیں صرف برائیاں ہی برائیاں نظر آئیں گی، بلکہ ان کی اچھائیوں میں بھی ہمیں برائیاں نظر آئیں گی۔ اس کے برعکس برائیوں کو نظر انداز کر کے اچھائیوں کو دیکھنا چاہیں گے تو پھر ہمیں ہر شخص میں صرف اچھائیاں ہی دکھائی دیں گی۔ اس لیے ہر فرد اور ہر حالت میں ہمیں صرف گلابوں کو تلاش کرنا ہے تاکہ سارا ماحول گلابوں کی خوشبو سے معطر ہو جائے۔ تو آئیے کیوں نہ ہم اپنے نظریے کو گلابی نظریے میں تبدیل کریں۔ منصور آفاق کے ایک شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گی۔ مایوس آسماں ابھی ہم سے نہیں ہوا، مایوس آسماں ابھی ہم سے نہیں ہوا، امید کا نزول ہے کھلتے گلاب میں، امید کا نزول ہے کھلتے گلاب میں۔ اللہ حافظ۔